إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. تمام قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے تمام جہانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے انسانوں ہی میں سے رسولوں، انبیاء اور پیغمبروں کا انتخاب فرمایا. صلاۃ و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین پر. حاضرین، دنیا میں سب سے بڑا حق ایک ہر چیز پر، ہر موجودات اور مخلوقات پر، چاہے اس کے پاس روح ہو یا نہ ہو، سب سے بڑا جو حق ہے وہ اپنے خالق کو پہچاننا ہے. اسی کو ہم توحید کے اقسام کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ سب سے پہلا مسلمانوں میں ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے فرقے ہو چکے ہیں. ان فرقوں میں ہم اپنے آپ کو جس جماعت کے ساتھ جوڑ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کے ساتھ اپنی اتصاف اور اپنا سلسلہ جوڑنا چاہتے ہیں، ان کی وہ کون سی خاصیت تھی، جس خاصیت نے ہماری وہ کون سی خاصیت ہے جو مسلمانوں کے دوسرے فرقوں سے یا دنیا کے دوسرے اقوام عالم سے ہمیں ممتاز بناتی ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین کا حق. سارے فرقوں نے، سارے مذاہب و ادیان کو چھوڑ دیجئے، مسلمانوں کے سارے فرقوں نے اللہ رب العالمین کا جو حق ہے، جس کو ہم توحید کہتے ہیں، جس کے اقسام ہم 3 قسمیں بیان کرتے ہیں اور جس کو قرآن مقدس سے ہم ماخوذ بتاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، اقوال، افعال سے ہم اس کو اخذ کرتے ہیں، جس طرح سے صحابہ کرام نے اخذ کیا تھا، جس طرح سے ائمہ اعظام نے، امام مالک نے، امام ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل نے، امام بخاری نے جو دین سیکھا تھا، صحابہ کرام نے، تابعین اعظام نے جو دین ہمارے سامنے پیش کیا تھا، وہ دین اسلام ہے. اور اسلام میں جو سب سے بنیادی اہمیت اور جو بنیادی کردار کا حامل چیز ہے وہ اللہ رب العالمین کی معرفت ہے. اللہ رب العالمین کے حق کو جاننا ہے، اللہ کی عبودیت کو بجا لانے کو جاننا ہے، اللہ کے اسماء، اللہ رب العالمین کے صفات، اللہ رب العالمین کے کام کیا ہیں. جب تک انسان کسی چیز کی خوبی کو اچھی طرح سے نہیں جان لیتا ہے، اس کے
اوصاف کو اچھی طرح سے نہیں جان لیتا ہے، اس چیز کو انسان نہیں خریدتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک فریج خریدنا چاہتے ہیں، ایک واشنگ مشین لینا چاہتے ہیں، آپ ایک موبائل فون خریدنا چاہتے ہیں، ہر کسی میں سب سے پہلے آپ جا کر دکاندار سے یا جو جانکار اس سے اس کے فیچرز پوچھتے ہیں، اس کے مواصفات عربی میں کہا جاتا ہے، مواصفات پوچھتے ہیں، اس کے کیا پوزیٹیو نیگیٹیوز ہیں، وہ چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے، اللہ کی ذات کی جو اوصاف ہیں، اللہ کے اوصاف سارے کے سارے پوزیٹیو ہیں۔ اسی لیے آپ پوزیٹیو کا معنی یوں بھی سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کلتا یدیہ یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اللہ کے دو ہاتھ ہیں۔ کہا کلتا یدیہ یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہے؟ دایاں ہے، بایاں نہیں ہے۔ تو اس سے جانتے ہیں ہم بائیں ہاتھ سے غلط چیز، گندی چیزوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ کی شخصیت سے، اللہ کی ذات سے ہر برے وصف کو دور کرنا، کیسے دور کیا جائے گا؟ جب تک آپ اللہ رب العالمین کی توحید کو نہیں جانیں گے، اللہ کے جو صفات قرآن میں بیان فرمایا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے، اس کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ اگر ہم اس کو جانیں گے تب اللہ رب العالمین سے ہمیں محبت ہوگی۔ اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا جب تک انسان اللہ کی خوبیوں کو، اللہ کے کاموں کو، اللہ کے اوصاف کو نہیں جانے گا، اللہ کی قدرت کو نہیں جانے گا، تب تک وہ اللہ رب العالمین کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ آپ کیوں پیسے کی اہمیت ہر کسی کے پاس کیوں ہے؟ زمین کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ انسان جیتا ہے، اس زمین پر رہتا ہے، اپنی ضروریت کو سمجھتا ہے اس پیسے سے، اسی لیے پیسے سے اس کو محبت ہوتی ہے، زمین سے محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ ان چیزوں کی خوبیوں کو، فائدوں کو دنیا کے اندر جانتا ہے۔ لیکن رب کے خوبیوں کو انسان نہ جاننے کی کوشش کرتا ہے اور نہ سمجھتا ہے۔ اور اسلامی علوم میں سب سے کم جو توجہ علماء کرام دیتے ہیں وہ ہے اللہ کے اوصاف اور اللہ کے حقوق کو بیان کرنا۔ آپ ہمیشہ بارہا آپ نے سنا ہوگا، ہمارے خطبوں میں الحمدللہ پیش آتے ہیں اللہ کے توحید کے بارے میں۔ توحید کے معنی جو ہوتے ہیں اللہ کو ایک جاننا، اس کی عبادت کے اندر اللہ کے جو کام ہے، اللہ اپنے کاموں میں اکیلا ہے، اللہ کی جو صفات ہیں ان صفات میں اللہ اکیلا ہے، اس کو توحید کہا جاتا ہے۔ اور یہیں سے توحید کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہے۔ آج میں جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ توحید کی وہ قسم ہے جو سب سے آخری ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے اسماء اور صفات۔ توحید اسماء اور صفات۔ اسماء کے معنی نام اور صفات کے معنی خوبیاں۔ اللہ نے اپنے نام خود بیان فرمائے ہیں، اللہ نے اپنے نام بیان فرمائے ہیں، کہا اول، اللہ کا نام اول ہے، آخر ہے، باطن ہے، ظاہر ہے، اللہ احد ہے، صمد ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ستار ہے۔ اللہ کے اتنے نام ہیں کہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور قرآن کے اندر بھی ان ناموں کا ذکر ہے۔ اور بہت سے ایسے نام ہیں جس کو کوئی بھی نہیں جانتا اللہ کے سوا، اللہ نے اس کو اپنے علم میں چھپا کے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی کریم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو کبھی کہیں کہا کرتے تھے او استأثرت به فی علم الغیب عندک، اے اللہ تو نے جو اپنے ناموں کو، اپنی خوبیوں کو چھپا کر اپنے پاس جو رکھا ہے، ان ناموں کے واسطے سے سہارے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ تو ان ناموں کو اور خوبیوں کو جاننا نہایت ضروری ہے۔ انسان آج اللہ کے کاموں اور ناموں اور صفات کے ساتھ جو غلط رویہ اپناتا ہے، جیسے بہت سارے لوگ سماج میں، کسی کا نام سماج میں عبد الصمد ہے، ہمارے معاشرے میں عبد الغفور نام ہوتا ہے، عبد الرحمان نام ہوتا ہے، لیکن کیا بولتے ہیں ہم؟ رحمان، صمد، غفور، غفار۔ یہ سب ظلم ہے اللہ کے ساتھ، ناجائز ہے، حرام ہے۔ آپ نہیں بول سکتے ہیں رحمان۔ رحمان بندے کا نام کبھی نہیں ہو سکتا، رحیم تو ہو سکتا ہے۔ اللہ کا بھی نام رحیم ہے اور بندے کا بھی نام اللہ نے رحیم کہا ہے۔
سمیع انسان کا رحمان نہیں کہہ سکتے آپ کسی انسان کو، عبد الرحمان ہوگا. صمد نہیں کہہ سکتے، عبد الصمد ہوگا. غفور آپ نہیں کہہ سکتے، عبد الغفور ہوگا، کیونکہ غفور اللہ کا نام ہے، اور اللہ کے ناموں میں ہم دوسرے شیئر نہیں کرتے ہیں. جیسے اللہ کی عبادت میں شیئر کرنا، شریک کرنا، کسی کو ملا لینا حرام ہے، اسی طرح اللہ کے نام میں کسی کو ملا لینا حرام ہے. ہاں یہ بات الگ ہے اور صحیح ہے یہ بات کہ بعض نام اللہ کے بھی ہوتے ہیں اور انسان کے بھی نام ہوتے ہیں، جیسے سمیع ہے، جیسے بصیر ہے، اللہ کا بھی نام ہے اور انسان کا بھی نام ہے. تو انسان اپنا نام اللہ کے نام سے اگر رکھا ہے تو معنی میں فرق ہوگا. سمیع معنی سننے والا، انسان بھی سنتا ہے اور اللہ بھی سنتا ہے، اور یہ نام رکھنا جائز ہے. سمیع اللہ جس طرح سے سنتا ہے اس طرح سے ہم انسان کو سننے والا نہیں مانتے ہیں، کیونکہ اگر ہم بولیں گے اللہ انسان کی طرح سنتا ہے، جانور کی طرح سنتا ہے، فلاں چیز کی طرح، یا دیکھتا ہے، اللہ کی طاقت انسان کیا سمجھتا ہے؟ جب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری مجبوری اور پریشانی کو دور کر دے، اللہ مجھے ایک گھر کی ضرورت ہے، میں محتاج ہوں، میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، اے اللہ میرے بہت زیادہ بال بچے ہیں، میں ایک گھر میں زندگی گزارتا ہوں، تو سامنے کیا دعا کرتا ہے بندہ؟ وہ شرما کے دعا کرتا ہے، اس کو یقین نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی قدرت میں دیکھتا ہے کہ میں ٹھیلے میں بسکٹ بیچتا ہوں، آئس کریم بیچتا ہوں، میں ٹھیلے میں گپ چپ سموسا بیچتا ہوں، میں روزانہ 50 روپے 200 روپے کماتا ہوں، اور ویسے ہی دعا کے وقت جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے یاد آتا ہے مجھے 50 روپے میں کماتا ہوں تو کیسے میں گھر بنا لوں گا. اس وقت انسان اپنی قدرت کو دیکھتا ہے، رب کی قدرت کو نہیں دیکھتا ہے. تو جب بھی آپ دعا کریں گے اپنی قدرت اور رب کی قدرت کے ساتھ کبھی بھی موازنہ نہیں کریں گے. اللہ کی قدرت بے انتہا ہے، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا ہے. اللہ اتنا عظیم ہے کہ آپ کو آپ کی طاقت، قدرت، آپ کی چاہت، سوچ سے بڑھ کر ہر چیز دیتا ہے. تو ان اوصاف کو ہمیں جاننا چاہیے. تو ہم قرآن کی چند آیتوں کو آپ کے سامنے اللہ کے کاموں اور اوصاف کے تعلق سے لکھ کر لایا ہوں. کہا اللہ نے قرآن کریم کے اندر وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اچھے نام ہیں. جب آپ اللہ بولتے سب سے اچھا نام کیا ہے؟ اللہ کا سب سے جو سینٹرل مرکزی نام ہوتا ہے، علماء کہتے ہیں اللہ جو اللہ کا بنیادی نام ہے، اور اس سے رحمان رحیم یہ بنیادی نام نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں صفاتی نام. سمیع اللہ کا بنیادی نام نہیں، بنیادی نام اللہ ہے، مرکزی، اسی کو لفظ جلالہ کہا جاتا ہے عربی میں، اللہ. تو اللہ کے للہ الاسماء الحسنى، اسی لیے قرآن میں جہاں بھی کہا اللہ نے اکثر جگہوں میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کا نام ذکر کرتا ہے. للہ اللہ، چونکہ بنیادی نام ہے، اللہ کو پہچانا اسی نام سے جانا جاتا ہے. اسماء الحسنى، اللہ کے بہت سارے نام ہیں اور پیارے پیارے نام ہیں. فادعوا بها، جب تم دعا کرو تو اس سے مانگو، انہی ناموں کے ذریعے سے مانگو. تمہیں جو چیز آپ جو چیز نہیں کر سکتے ہیں اللہ سے کہ یا قدیر انک علی کل شیء قدیر، اللہ میرا معاملہ کورٹ میں پھنسا ہوا اور میں برحق ہوں، میں سچا ہوں، میرا معاملہ کو پاس کر دے. انک علی کل شیء قدیر، کیونکہ تو ہر چیز پر قادر ہے. جب آپ اللہ سے دعا کریں کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی، اللہ مجھے اولاد دے، تو کہا رب ہب لی من لدنک ولیا، اے اللہ تو اپنے پاس سے اولاد دے. یہاں وہ لمن یشاء اناثا، کیونکہ تو ہی تو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹا اور جس کو چاہتا ہے بیٹی. تو اللہ کی جو آپ سے گناہ ہو گیا، ہم سے گناہ ہو گیا، جب دعا مانگ رہے اللہ سے، اے اللہ یا غفور معاف کر دے، اغفر لی، کیونکہ تو معاف کرنے والا ہے. یہ صفت جوڑ جوڑ کر اللہ سے مانگنا چاہیے، اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے. اللہ کے ناموں کو، ارے آپ ابن قیم وغیرہ کو، ابن تیمیہ نے لکھا ہے اللہ نے قرآن میں سب سے زیادہ جنت اور جنت کی نعمتوں، جنت میں جو نعمتیں ہوگی، جو کھانے پینے کی چیزیں ہوگی، جو حور عین ہوگی، جنت میں جو فواکہ ہوں گے، ان سب سے زیادہ قرآن میں جس چیز کا تذکرہ ہے وہ اپنی صفات ہے، اللہ کا حق ہے. بلکہ یہ بھی کہا ابن قیم رحمہ اللہ نے کہ اگر ہر آیت
اگر میں یہ کہوں کہ بیجا نہیں ہوگا، غلط نہیں ہوگا کہ ہر آیت اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف، اللہ کیا کرتا ہے، اللہ کیا سنتا ہے، اللہ کیا کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، ہر آیت اس چیز کا غماز ہے اور دلیل ہے۔ اللہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، پہلی آیت میں دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کے آغاز میں دیکھیے سب میں اللہ کا نام اور صاف ذکر کیا گیا ہے۔ تو اللہ کو اس کے ناموں میں کبھی بھی ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جاہلیت میں لوگ اللہ کا نام کا انکار کرتے تھے، بعض ناموں کا۔ آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ کا مشہور واقعہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے ایگریمنٹ کروایا تھا کہ ہم دونوں 10 سال تک جنگ نہیں لڑیں گے۔ آج بھی ایک مسلم ممالک غیر مسلم ممالک سے ایگریمنٹ کر سکتے ہیں، اس میں لان تان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح سے سعودی عرب پر لوگ لان تان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کس سے؟ مشرکین مکہ سے بھی کیا، یہودیوں سے بھی کیا، نصارہ سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ کیا ہے۔ تو یہ ایگریمنٹ اسلام کے منافی اور کافر نہیں ہو جاتا ہے جس طرح سے سعودی عرب کو لان تان کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری بات نہیں تھی، ہماری بات یہ تھی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کفار مکہ نے ایگریمنٹ کے لیے بھیجا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، تو آپ نے علی کو بلایا اور علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم لکھو اس ایگریمنٹ کو، اور لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی رضی اللہ عنہ نے لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کیا کہا جس نے آیا، کافروں کا جو ایلچی تھا، جو امبیسڈر تھا، اس نے کہا، سفیر نے کہا، ارے ہمارا جھگڑا تو اسی مسئلے میں، تم رحمان رحیم بولتے ہو، ہم رحمان رحیم کو نہیں مانتے، اس کو مٹا دو، تم لکھو بسم ہی تعالی، بسم اللہ تعالی، بسم ہی تعالی لکھو، ہم رحمان رحیم کو نہیں مانتے ہیں۔ یعنی اللہ کا نام رحمان اور رحیم اگر ہم مانتے ہو، تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اور ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ تو اس اوصاف، اللہ کے اوصاف میں لوگوں نے ہمارے مسلم سماج کے اندر، آپ دیکھیے مسلمان فرقوں کے اندر اللہ کو کہتے ہیں نعوذ باللہ ہر جگہ موجود ہے، اور نعوذ باللہ ہمارے معاشرے میں بھی چند لوگوں کے ذہن میں اور زبان میں یہ بات نہ چاہتے ہوئے بھی آتے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا الرحمن علی العرش استوى، یہ گندی جگہ زمین اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے شان نہیں ہے۔ اللہ کا شان تو ساتوں آسمان کے اوپر اپنے عرش کے اوپر تھا، اور اللہ کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، ساری مخلوق اللہ کے نیچے ہے، اللہ کے نیچے، اللہ کے عرش ہے، کرسی ہے، کرسی پر اللہ بیٹھا ہوا نہیں ہے، کرسی پر ہے لیکن بیٹھا نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کی کسی بھی الفاظ میں اللہ نے استوا کہا ہے، استوا کی معنی اللہ اپنی شان کے مطابق اس پہ کیسے ہے کوئی نہیں جانتا۔ ارے انسان رب کو کیسے جان سکتا ہے، ذرا آپ سوچے۔ قرآن نے کہا لا تدرکوا الابصار، یہ آنکھیں اللہ کو دیکھ نہیں سکتی ہے کامل۔ کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کو حقیقی طور پر دنیا میں نہیں جان سکتا۔ اللہ نے جتنا اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا تھا اتنا آپ نے بیان فرما دیا، اور اتنا ہی ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اسی لیے عرش پر اللہ مستوی ہے، اور عرش کے اوپر کرسی ہے، اور کرسی کے اوپر اللہ، اور کرسی کو صحابہ نے کہا موضع القدمین، اور اللہ کی جو کرسی ہے اللہ کے قدم پیر رکھنے کی جگہ، اللہ کرسی پر بیٹھا نہیں ہے، اور ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کے نیچے ہے۔ تو ہم نے جب اللہ کو کہا کہ ہر جگہ موجود ہے تو اللہ کے ساتھ ہم نے ظلم کیا۔ جب ہر جگہ کہا تو ہم دنیا میں مسجد ہے، مندر ہے، گندی جگہ ہے، پاک جگہ ہے، تمام جگہوں پر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ظلم کے وقت اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود ہے، نہیں، اللہ ایسا نہیں۔ اسی لیے دیکھیے ساری مخلوقات اللہ کے نیچے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں بیان فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ادھر آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو ہریرہ کہتے ہیں جب آپ سونے کے لیے جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بستر میں یہ دعا کرتے تھے اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم اللہم رب السماوات ورب الارض ورب کل شیء وفالق الحب والنوا، آگے دعا لمبی دعا ہے، اس کے بعد کہتے تھے اللہم انت اول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اے اللہ تو سب سے اوپر ہے، ظاہر اللہ کا نام ہے،
فلیس فوقک شیء، اے اللہ تیرے اوپر کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے اوپر۔ اسی سے علماء نے استنباط کیا کہ جہنم کہاں پہ ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا جنت کہاں پر ہے۔ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جنت اللہ کے عرش کے نیچے ہے، یعنی ساتوں آسمان کے اوپر ہے جنت۔ عرش ہے اللہ کرسی ہے، عرش سے سب سے قریب اللہ کی جنت ہے، اور جنت کے نیچے آسمان اور زمین۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں زمین کے تہ پر جہنم موجود ہے، جہنم نیچے ہوگی، لیکن اس میں کوئی ضروری نہیں، علماء میں اختلاف بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر الفاظ نہیں بیان فرمایا، اور جہنم چونکہ خراب چیز ہے، گندی چیز ہے، اسی لیے اس کے محل جو بیان کیا جا رہا ہے وہ زمین کے سب سے نیچے تھا کے اندر ہو، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب انسان ہر جگہ حاضر مانتا ہے، موجود مانتا ہے، تو اللہ کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے۔ اللہ کے بہت سارے اوصاف کا مسلمانوں میں جو فرقے آج ہندوستان میں موجود ہے، پوری دنیا میں موجود ہے، اکثر لوگ اللہ کے صرف 6، 7 اور 8 ناموں کو مانتے اور سارے کو انکار کر دیتے، جیسے اللہ نے قرآن مقدس کے اندر کہا، سورہ نجم میں اٹھا کے پڑھی اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، وَأَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَى۔ جب آپ پریشانی سے کوئی بھی آپ کو پریشان کر رہا ہو، چاہے آپ حق پر ہو یا ناحق ہو، آپ رو رہے ہو، تو آپ یاد رکھیں اضحک وابکا، اللہ آپ کو رلا رہا۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے بھائی سے تکلیف ہوئی، آپ رو رہے ہیں، اس سے پہلے آپ سے یہ کرنے والا جو ہے اضحک وابکا اللہ ہے۔ جب آپ کو خوشی ہو رہی ہے، آپ کو اچھی نوکری ملی، آپ نے گھر بنا لیا، آپ نے حلال طریقے سے کامیابی حاصل کر لی، تو آپ خوشی ہوئی، تو آپ یاد رکھے وَأَنَّهُ أَضْحَكَ، اللہ نے آپ کو ہنسایا ہے، آپ کو خوشی دی۔ ان صفات کا آج مسلم سماج نے، مسلمانوں کے بہت بڑے فرقے نے اور علماء نے انکار کر دیا، اللہ ہنستا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے اندر ایک الفاظ ہے، جب آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ وہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے اندر جو مہمان آیا تھا، تو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے اور آپ کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھا، آج کی رات کون میرے مہمان کو لے جائے گا؟ تو طلحہ اپنے گھر لے گئے مہمان رسول کو، اور اس کو گھر میں کھانا نہیں تھا، صرف ایک کھانا تھا، اور اسی کھانے کو ایک شخص کے کھانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو پیش کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ فرمایا تھا؟ عجیب ربنا، ہمارا رب خوش ہوا۔ تعجب کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رب خوش ہوتا ہے، تو انسان کیوں کہتا ہے کہ رب خوش نہیں ہوتا؟ رب کی صفات کا انکار کیوں کر دیتا ہے انسان کتنا ظلم کرتا ہے۔ عجیب ربنا من صنیعکم تلکم اللیلہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں طلحہ تم اور تمہاری بیویوں نے، غالباً طلحہ ہی کا واقعہ ہے اگر میں غلطی نہ کر رہا ہوں، تو آج کی رات، کل کی رات جو تم لوگوں نے کارنامہ کیا اس سے ہمارا رب خوش ہوا۔ رب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأَنَّهُ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی زندگی دیتا ہے، وہی مارتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، وہی مرد اور عورت وہی پیدا کرتا ہے، وہی نطفے سے پیدا کیا ہے انسانوں کو اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى، وہی مالدار بنا دیتا ہے، وَأَقْنَى، وہی فقیر بنا دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، وہی ستارے کا ایک نام ہے، ستارے کا شعرا، وہی ستارے کا رب ہے۔ اللہ کے بہت کام ہیں مگر تھکتا نہیں ہے، عجیب ہے۔ کل یوم، سورہ رحمان میں فرمایا اللہ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ نئے شان میں ہوتا ہے، شوکت میں ہوتا ہے، لیکن اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان یقول له کن فیکون، کہہ دیتا ہو جا۔ آپ اگر سوچیں گے اللہ مجھے، ہر مسلمان کو سب سے زیادہ جس بات پر سوچنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے اللہ سے، اللہ مجھے توحید کا علم دے، مجھے تیرا حق بتا دے، تیری معرفت تو کیسا ہے، جتنا بیان فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور قرآن میں، اللہ مجھے اتنا سکھا دے، سمجھ عطا فرما دے۔ یہ دعا کرنی چاہیے، خود بھی سارے مسلمانوں کو اور اپنے بچوں کو یہ سکھانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ کے کام جانتے ہیں۔ ایک جگہ قرآن میں کہا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہاڑ ٹھہرا ہوا ہے؟ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، پہاڑ کیسے گھوم رہا ہے؟ بدلی کی طرح، بادل کی طرح پہاڑ بھی چل رہا ہے،
سنع اللہ الذی اتقن کل شیء، کہا دیکھو اللہ کی کاریگری کو، الذی اتقن کل شیء، کہیں پر کوئی فالٹ نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، مسٹیک نہیں ہو رہا. انسان کی شخصیت دیکھی، اللہ نے ایک مسٹیک اگر آپ کی جسم میں کر دیا، خون کے دوران کو اگر آہستہ کر دے رہا ہے، اس کو اللہ آپ کی سانسوں کو آہستہ کر دیتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. لیکن ایک مشین اللہ نے بیان انسان کو پیدا ہونے سے لے کر موت تک 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال تک اس مشین کو 24 گھنٹہ کام کرنے کے لیے کون سا انجینئر لگا ہوا ہے؟ کون سا انجینئر ہے انسان کو جو 60-70 سال تک چلاتا ہے؟ کون سا اس کے پرزوں کے اندر فوراً ٹرانسفر کر دیتا ہے، غذا کو بدل دیتا ہے؟ آپ کھاتے ہیں روٹی، اللہ پروٹین بنا کے دے دیتا ہے. کون ہے دودھ بنا کے آپ دودھ پیتے ہیں؟ کون ہے؟ ان چیزوں پہ غور کرنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا. اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا تم نے غور نہیں کیا اپنی ذات پر؟ خلق السماوات والارض، اللہ کے مخلوقات پر غور کرنے کا نہیں. ہمیں غور کرنے کا کیا؟ ہم کیا غور کرتے ہیں؟ ہم مادی دنیا کے غور کرتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو یہ پڑھائیں گے تو آگے چل کر اتنے پیسے کی نوکری اسے ملے گی، اگر ہم یہ بنائیں گے تو آگے یہ پروفٹ ہوگا، ہم اپنی اس بچے کو اس تجارت میں لگائیں گے یہ پروفٹ ملے گا. یہ تو حقیر سوچ ہے، چھوٹی سوچ ہے. وہ ایسی سوچ ہے جس کو اللہ تعالیٰ فارغ ہو گیا. اللہ کی قسم جتنے دنیا میں لوگ موجود ہیں تمام لوگوں کی رزق اللہ نے ماں کے پیٹ میں لکھ دیا ہے. آپ کوشش کریں گے کم کے لیے کم نہیں ہوگا، زیادہ کریں گے زیادہ نہیں ہوگا. آپ اس لیے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں تاکہ آپ کا بیٹا فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہوگا. اللہ کی قسم آپ مقدر میں اگر ماں کے پیٹ میں فقر و فاقہ لکھا ہے تو ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، کچھ بھی بنا لے، آپ کو فقر و فاقہ نصیب ہوگا. اور اگر آپ کے قسمت میں اللہ تعالیٰ نے کروڑ پتی بننا لکھا ہے تو ٹھیلے میں چائے بیچتے بیچتے پرائم منسٹر بنا تو چائے بیچتے بیچتے کھرب پتی بھی بن جائے گا. اللہ تعالیٰ وہ قادر ہے، قدیر ہے، وہ تقدیر لکھا ہے. تقدیر اس میں غور نہیں کرتا، اس میں طلب نہیں کرنا. طلب کرنے کا جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جو سکھایا اللہ تعالیٰ نے، وہ علم کو طلب کرنا ہے. اور علم میں سب سے زیادہ اللہ کی معرفت کو طلب کرنا ہے. قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا 20ویں پارہ کے پہلے صفحہ میں، اب غور کیجئے گا، اس کو پڑھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ بہت اچھے انداز سے انسانوں کو سمجھاتا ہے. کہتا امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ کس نے آسمان سے بارش برسایا؟ ہم نے بارش برسانے کے بعد اس کے بعد لہلاتے کھیت بنا دیے. ہم نے لہلاتے کھیت، کہاں سے چاول آیا؟ اور چاول فلاں کمپنی کا ہے، اس کمپنی کا چاول اچھا ہوتا ہے اور آٹا اس کمپنی کا اچھا ہوتا ہے. ارے اس کمپنی سے پہلے جس کمپنی نے اس کو پلاٹ میں ڈال کر پیکنگ کیا ہے اور چاول میں پینٹ مارا ہے اور آٹے میں ملاوٹ کر کے وائٹ کر دیا ہے اور کچھ کیا، اس سے پہلے کس نے بنایا تھا؟ سوچا آٹا خریدتے وقت یہ سوچ صرف مسلمانوں کے پاس ہے، اور الٹی سوچ جو ہے وہ صرف کافروں کے پاس، جس کے پاس ایمان نہیں ہے. یہ سوچ اعلیٰ سوچ ہے، قرآن کی سوچ ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی سوچ ہے. کہا ہم نے زمین سے پھر اناج اگا دیے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم تو اس کو پیدا نہیں کر سکتے تھے جس آٹے کو خرید رہے. قرآن کہہ رہا ہے ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اس کے درخت کو، پھل کے درخت کو، سیب انار انگور کے پھل کو تم تو نہیں پیدا کر سکتے تھے. اب ذرا غور کرو اللہ تعالیٰ کیا آپ کو یہ جملہ بیان کرنے کے بعد، ہیڈنگ ڈالنے کے بعد، اللہ ایک ورڈ کا الہ مع اللہ، اس کے بعد تم سوچتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے؟ اللہ کے ساتھ پھر کس کو تم معبود بنا رہے ہو؟ کس کو تم سوچ رہے ہو؟ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو تم نمازوں کو چھوڑ کر اور اللہ کے علم حاصل؟ بل ہم قوم یعدلون، اللہ نے کہا یہ لوگ شرک کرنے والے قوم ہیں، یہ لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو برابری ٹھہرا رہے ہیں. اور اس کے بعد اللہ نے کہا امن جعل الارض قرارا، کس نے ہے جس نے زمین کو ٹھہرا ہوا بنا دیا. ابھی زلزلہ آنے لگے مسجدوں سے نکل کے بھاگیں گے ہم اور آپ، بھاگیں گے یا نہیں؟ ابھی زلزلہ ایک منٹ بھی نہیں آتا ہے. زلزلہ ناپنے کا الگ پیمانہ ہے، اس کو دوسرا چیز کہا جاتا ہے، مجھے یاد نہیں، آپ جانتے ہوں گے. زلزلہ ناپنے کا دوسرا پیمانہ ہے، وہ سیکنڈ سے کم کو ناپتا ہے، سیکنڈ سے کم بھی ہے تو اسے ناپ کر بتاتا ہے اتنی دیر میں وہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کس نے ٹھہرایا ہوا ہے زمین کو؟
احساس نہیں ہے نعمتوں کو. اگر انسان کو اگر بزنس کے لیے 2 لاکھ روپے کوئی دیتا ہے تو ہمیشہ اسے دیکھ کر سلام کرتا ہے انسان اور کھڑا ہو جاتا ہے. اگر کسی نے گھر بنا دیا ہے اس کا تو اس کے سامنے تو سجدہ کرنے کے لیے انسان تیار ہے. آج ہی ماحول ہے, ایسا ہی ماحول ہے ہمارے معاشرے کے اندر. نسأل اللہ العافیہ والسلامہ کہ اللہ نے زمین کو ٹھہرایا, چل رہے ہو, بیٹھے ہو, ابھی زلزلہ آ جائے تو کیا حالت ہو جائے گی. نسأل اللہ العافیہ. کہا زمین کو کس نے ٹھہرا ہوا بنایا, زمین کے بیچ میں کس نے نہروں کو, ندیوں کو بنایا, زمین پر کس نے پہاڑ کو گاڑ دیا, اور سمندر کے بیچ میں 2 سمندر جو ملتے ہیں, الگ الگ پانی ہے, اس میں حاجز رکاوٹ کس نے بنا دیا. الہ مع اللہ. پھر ایک سبق اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے, سوچو غور کرنے. اس کے بعد بھی اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے تو نہیں. کہا بل اکثرهم لا يعلمون, بلکہ اکثر انسان علم نہیں حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا علم حاصل کرنے کے لیے کہا امن یجیب المضطر. کون ہے پریشان حال کی دعاؤں کو سنتا ہے. مولیسا سنتے ہیں نا, مولیسا سے دعا کروا لینا, حافظ جی سے کروا لینا. امن یجیب المضطر. پریشان, اگر ہم کو اللہ نے مصیبت دی ہے تو ہمیں چوکھٹ پہ رونا ہے, اللہ کی چوکھٹ پہ, ہمیں مسجدوں کی چوکھٹ پہ آنا ہے. اذا دعا, کون ہے مصیبتوں کو دور کرتا ہے, کون ہے تم کو زمین میں بساتا ہے, ایک نسل کے بعد دوسری نسل, دوسری نسل کے بعد تیسری نسل کو. الہ مع اللہ. کیا اس کے بعد بھی اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ یہ بڑی لمبی آیت ہے اور بہت دلچسپ آیتیں ہیں, یہ پڑھنی چاہیے. اور ایک دوسری سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا, سورہ قصص کے اندر, قل ارأیتم ان جعل اللہ, انسانوں بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ہمیشہ ہمیش کے لیے رات بنا دے, دن نہ لائے. من یاتیکم بلیل, من یاتیکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل. اگر صرف دن بنا دے تو رات کون لائے گا؟ اگر دن بنا دے تو رات کون لائے گا؟ اگر رات بنا دے تو روشنی تم کہاں سے پاؤ گے؟ تمہارا اوپر احسان ہے رب کا, ومن رحمتی, احسان اللہ کا کہ دن بھی بنایا, رات بھی بنایا. رات اس لیے بنایا لتسکنوا فیہ, اور دن تاکہ تم سکون اور آرام حاصل کرو, اور دن اس لیے بنایا تاکہ لتبتغوا من فضلہ, تاکہ روزی حلال طریقے سے تلاش کرو. اور سب سے عظیم لفظ جو کہا لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکریہ ادا کرو. تو اللہ کے اوصاف کو, اللہ کے کاموں پر غور کرنا, اللہ کے بلند آسمانوں کو دیکھنا, زمینوں کو دیکھ کر غور کرنا, اپنی نفس پر, اپنے آنے جانے پر, دن اور رات کے اوقات کو گزرنے پر, کیسے دن چلے جا رہے ہیں, کیسی رات ختم ہو رہی ہے, کیسے ہماری عمریں فنا ہو رہی ہے, آج سال کیسے بیت جا رہے ہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ زمانہ کر رہا ہے؟ نہیں, زمانہ کر رہا ہے, وقت کر رہا ہے. وقت ان چیزوں کا بدلا نہیں. اللہ ایک ہے, مدبر کائنات اسے کہا جاتا ہے. یدبر الارض, کون ہے جو زمین میں تدبیر کرتا ہے, زمینوں کو چلا رہا ہے اور ہمیں کمزور سے کمزور بنا رہا. بچہ ہے, طاقت کی طرف پہنچ رہا ہے, اور اس کے بعد جوانی کے بعد پھر ڈھل رہا ہے, وقت اس سے چھیننا جا رہا ہے, عمر اس سے چھینی جا رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ دوران رگ خون جو دوڑتا ہے اس کے ٹیمپریچر کو بھی, اس کے دوڑنے کی جو تیزی اللہ تعالیٰ گھٹا رہا ہے, سانس کی تیزی کو گھٹا رہا ہے, پارٹس پرزے کو خراب کرتا جا رہا ہے. یہ الگ بات ہے, انسان کہتا ہے وہ کڈنی فیل ہونے سے مر گیا, وہ فلاں ہونے سے مر گیا, وہ نہیں. کون کڈنی کو فیل کر رہا ہے؟ کون آپ کے دل میں ہارٹ اٹیک لا رہا ہے؟ کون آپ کے جسموں کے اندر تبدیلی کر رہا ہے, آپ کی چمڑے کو سکیڑ دے رہا ہے, اور ایک دن آتا ہے کہ چمڑا آپ کے گوشت کو چھوڑ دے رہا ہے؟ کون ہے؟ اس اللہ کے بارے میں انسان کو سوچنا چاہیے, اور اس کے بارے میں جب آپ سوچیں گے اور اس کا علم حاصل کریں گے, جہاں یہ ایسا موضوع ہے, اس میں ہمیشہ بولا جائے گا, ہر بات کے ساتھ اللہ کے اوصاف کو ملا کر اور جوڑ کر بولا جائے گا انشاءاللہ, تب بھی انسان کی عمر ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ رب العالمین کا حق ختم نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حقوق کو سمجھنے کی توفیق دے, اللہ تعالیٰ اور اس کو ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں شرک سے, بدعت سے, اللہ کو جو کام ناپسند ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے سے بچائے. بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم, انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. اللہ رب العالمین کے حق کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت میں، جو آیت آپ جان لیں سورہ کہف کی آخری آیت سے پہلے والی آیت ہے، کہا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اگر سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور اللہ کی تعریف کو لکھنا چاہے لَنَفِدَ الْبَحْرُ، تو سمندر ختم ہو جائے گا قبل ان تنفد کلمات ربی، رب کی کلمات کو لکھنے کے لیے، ولو جئنا بمثله مددا، اگر اتنی روشنائی اور ہم لے آئیں جتنی سمندر آج دنیا میں موجود ہے. اور ایک آیت کے اندر ولو انما فی السماء فی الارض، اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان زمین کو 7 سمندروں کو 7 سمندر بنا دیا جائے اور اس کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، اور اللہ کی جو تعریف لکھنا چاہے، اللہ نے جو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو کر رہا ہے، جس میں شکریہ کا جو کیفیت ہونی چاہیے، اللہ صبر کی جو کیفیت ہونی چاہیے، اس میں اگر لکھا جائے تو یہ سب ختم ہو جائیں گے. اور ان دین ہمیں کہاں سے ملا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا. اللہ نے کس کے واسطے سے دیا؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی لیے جمعہ کے دن سب سے زیادہ درود بھیجنے کا حکم ہے. اور ابن قیم نے فرمایا، ابن قیم رحمہ اللہ نے، کہ اگر انسان اپنی سانسوں کی گنتی کے برابر اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے گا تو اپنے رسول کا حق نہیں ادا کر پائے گا، چاہے جائے کہ اللہ کا حق ادا کر دے. تو اللہ سے دعا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم انصر الاسلام والمسلمين وعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم دمر اعداءك اعداء الدين. اللهم اعل الاسلام، اللهم اعل الاسلام واذل الشرك واذل الشرك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا واهد المسلمين واصلح احوالنا وبلادنا واحوال بلاد المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم فك اسرانا واسر المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض عنا الديون وعن المدينين يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولله